بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جو ہمارا موضوع ہے، ٹھیک ہے جی، آج ہمارے درس حدیث کا جمعے والے دن درس حدیث ہوا کرے گا. کیا جی؟ درس حدیث. ٹھیک ہے نا، جیسے پیچھے چل رہا ہے اور باقی دنوں میں درس قرآن، تاکہ قرآن مجید بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے اور احادیث بھی ساتھ ساتھ چلتی رہے. جو موضوع ہے ہمارا وہ ہے، توجہ دیجیے گا اور اس کو کوشش کریں کہ ذہن میں بٹھائیں، اور میری زیادہ توجہ جو پچھلی لائن ہے ان کی طرف ہوگی. کوئی بات میں پوچھ بھی سکتا ہوں. موضوع ہے جی، خوف خدا بندہ مومن کی متاع حیات ہے. خوف خدا بندہ مومن کی متاع حیات، زندگی کا حقیقی سامان، زندگی کے حقیقی اسباب جو اس جہان فانی میں بھی نفع دے، عالم برزخ میں بھی نفع دے، عالم حشر میں بھی نفع دے، ہمیشہ کے لیے فائدہ دے. ٹھیک ہے نا جی. ان اسباب میں سے سب سے بہترین سبب جو ہے وہ ہے خوف خدا. وہ تو کیا ہے؟ خوف خدا. خوف خدا رکھنے والے بندے کے لیے اجر قرآن و حدیث بڑی پیکج ہے، بڑی پیکج ہے، بڑے اجر ہے، بڑے ثواب ہے، بڑی نعمتیں ہیں، بہت کچھ ہے اس بندے کے لیے. راوی حدیث جب ایک مرتبہ اپنے راوی کا نام سن رہے ہیں، احادیث جو کتاب کا نام سن رہے ہیں، تو فوراً بولنا ہے تاکہ ادھر سے سنیں، پھر کانوں میں آپ کے جائے، پھر ذہن میں، پھر دل میں بیٹھ جائے. بہت اچھی بات. راوی حدیث حضرت انس بن مالک ہے. بولو کون ہے جی؟ ترمذی شریف کے حدیث پاک. بولو کس کے نام سے؟ اور اس حدیث پاک کو امام حاکم نے مستدرک میں نقل کیا. کس نے نقل کیا؟ انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یقول اللہ عز وجل، ٹھیک ہے نا، اخرجوا من النار من ذکرنی یوما او خافنی فی مقام. ٹھیک ہو گیا جی. او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت انس بن مالک حدیث پاک کے راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں کملی والے آقا حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، قیامت والے دن رب ذوالجلال ارشاد فرمائیں گے، یقول اللہ اخرجوا من النار من ذکرنی یوما. ہر اس بندے کو جہنم سے نکال لیا جائے جس بندے نے کبھی بھی مجھ کو دل سے یاد کیا. ہر بندے اس کو کیا کر لو، جہنم سے مجھے او خافنی فی مقام، جب کبھی بھی میرا بندہ مجھ سے ڈر گیا. مجھے کیا ہوا؟ میرا بندہ ڈر گیا مجھ سے. بندہ بیٹھا نہیں ہوتا، اچانک کس طرح بندہ کرتا ہے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کا خوف یاد آ جائے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے روح، دبدبہ، جلال، ہیبت سے بندے کی روح کانپ اٹھے نا جی. جب کانپ جائے گا ایسے بندے کے لیے بروز محشر رب ذوالجلال فرماتے ہیں اخرجوا من النار، اس بندے کو جہنم سے کیا کر لو، نکال لو. اچھا جی آگے جی. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول عینان لا تمسهما النار، عین بکت من خشیت اللہ وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ. حضرت عبداللہ بن عباس حدیث پاک کے راوی. بولو کون راوی؟ عباس. کس کتاب کی حدیث پاک؟ ترمذی کی. بولو کس کی؟ ترمذی. امام حاکم نے مستدرک میں بھی نقل کیا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں نے کئی موقع حضور حضرت محمد مصطفیٰ گونج جائے اس طرح اتنی بلند آواز سے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہا کرے. میں پھر سے کہہ رہا ہوں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا ہے میں نے اپنے کانوں سے کئی موقع حضور حضرت محمد مصطفیٰ آپ سے سنا. میرے کملی والے آقا فرماتے ہیں عینان، کیا مطلب ہوگا؟ دو آنکھیں. عین عینان. ٹھیک ہے نا جی. دو آنکھیں وہ ہیں لا تمسهما النار، ان کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. بولو کیا فرماتے ہیں؟ دو آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. اچھا وہ کون سی دو آنکھیں ہیں جن کا جہنم میں جانا تو بڑی دور کے بعد، جلنا تو بڑی دور کے بعد، رہنا تو بڑی دور کے بعد، جہنم کی آگ ان کو چھوئے تک بھی نہیں؟ کون سی آنکھیں ہیں جی؟ پہلی آنکھ عین بکت من خشیت اللہ، ایک وہ آنکھ ہے جو اللہ کے ڈر سے بہہ اٹھی، اللہ کے ڈر سے جس میں کیا آنسو بہہ اٹھے. ایک کون سی آنکھ ہے؟ بولو ذرا. عین بکت من خشیت اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے بہنا شروع ہو جائے.
ٹھیک ہے جی. وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ, اور دوسری آنکھ وہ ہے جو اللہ کے راستے میں چوکیداری کرے. بندہ جاگتا رہے, باتت جاگتا رہے, تحرس اور حفاظت کرے, چوکیداری کرے, کس میں جی, فی سبیل اللہ, اللہ تعالیٰ کے راستے میں, اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرے, باؤنڈری کی حفاظت کرے, سرحدوں کی حفاظت کرے, اللہ تعالیٰ کے بندوں کی حفاظت کرے, مساجد کی حفاظت کرے, مدارس کی حفاظت کرے. ٹھیک ہے جی, تو وہ آنکھ وہ ہے جس کو جہنم کی آنکھ بولو. عن انس ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال من ذکر اللہ ففاضت عیناہ من خشیۃ حتی یصیب الارض من دموعہ لم يعذبه اللہ تعالی یوم القیامہ. حضرت انس بن مالک ہی حدیث پاک کے راوی ہے جو پہلی حدیث پاک کے راوی تھے. اس حدیث پاک کو امام حاکم نے مستدرک میں نقل کر کے فرمایا ھذا حدیث صحیح الاسناد. یہ حدیث جو ہے اس کی سند صحیح ہے, یہ حدیث معتبر بھی ہے, مستند بھی ہے, اتھینٹک بھی ہے. آئیے سمجھ آپ کو, کوئی شک و شبہ اس میں نہیں ہے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ کریم آقا حضور حضرت محمد مصطفیٰ ایسی آواز آنی چاہیے تھی, نہ وہ نہیں. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کریم آقا حضور حضرت محمد مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ رب العالمین کا ذکر اس طرح کرے ففاضت عیناہ من خشیۃ, کہ اس کی آنکھ سے آنسو بہہ اٹھے اللہ کے خوف کی وجہ سے. زبان سے ذکر کر رہا ہے, دل میں خوف ہے, آنکھوں میں اللہ کے خوف سے آنسو بہہ اٹھے, اور حتی یصیب الارض من دموعہ, یہاں تک کہ اس کا آنسو بہتے بہتے نا وہ زمین تک پہنچ گیا, آنسو بہا زمین تک پہنچ جائے گا, تو لم يعذبه اللہ تعالی یوم القیامہ, ایسے بندے کو رب ذوالجلال کبھی قیامت والے دن عذاب نہیں. یہ سمجھ آپ کو, ایسے بندے کو قیامت والے دن رب ذوالجلال عذاب نہیں دے گا. ایسے بندوں کو جو ذکر کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ اٹھے, زمین تک پہنچ جائے. یہ سمجھ آپ کو, کبھی آپ میں سے کسی کو یہ سعادت ملی ہے کہ ذکر کرتے کرتے یا روتے روتے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے آنسو بہے, کچھ گود میں گر گئے, کچھ زمین پہ گر گئے, ہے ایسا بچہ بیٹا رویا, اللہ تعالیٰ سے رونے والی آنکھ مانگا کرے. اللہ رب العالمین کو بات بات پہ زیادہ مسکرانے والا, کہہ لگانے والا پسند نہیں ہے, بلکہ زیادہ رونے والا پسند ہے. ابھی تو فرمایا قرآن مقدس میں فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا, آگے وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. ٹھیک ہے جی, فرمایا کہ کم مسکرایا کرو, ہنسا کم کرو, زیادہ رویا کرو. انبیاء زیادہ روتے تھے, صلحاء زیادہ روتے تھے. حضرت نوح علیہ السلام بہت زیادہ روئے. حضرت آدم علیہ السلام قرب 300 سال تک لگاتار روتے رہے. یحییٰ علیہ السلام روتے تھے, ایوب علیہ السلام روتے تھے, موسیٰ علیہ السلام روتے تھے, عیسیٰ علیہ السلام روتے تھے. ہمارے قبلی والے آقا کے تو کیا ہی کہہ رہے, بہت زیادہ, یاروں میں, باروں میں, ہزاروں میں بہت زیادہ روتے تھے. رونے والا بندہ اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند ہے. ٹھیک ہے جی, آگے عن ابی امامہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال لیس شیء احب الی اللہ من قطرتین وعصرین قطرۃ الدموع من خشیۃ اللہ وقطرۃ الدم طہراء فی سبیل اللہ واما العصران فعصر فی سبیل اللہ وعصر فریضۃ من فرائض اللہ. ٹھیک ہے نا جی. حضرت ابو امامہ باہلی سے مروی حدیث پاک, وہ کریم آقا حضور حضرت محمد آپ سے روایت کرتے ہیں, اور یہ حدیث پاک ہے جی ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے. اس حدیث پاک کو امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں نقل کیا. ٹھیک ہے نا جی. وہ فرماتے ہیں کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب ذوالجلال کو کوئی چیز بھی 2 قطروں سے بڑھ کر اور 2 نشانوں سے بڑھ کر کوئی چیز بھی محبوب نہیں ہے, کوئی چیز بھی پیاری نہیں ہے. 2 قطروں سے بڑھ کر, 2 نشانوں سے بڑھ کر. وہ 2 قطرے کون سے ہیں, وہ 2 نشان کون سے ہیں؟ میرے قبلی والے آقا فرماتے ہیں قطرۃ دموع من خشیۃ اللہ, ایک وہ قطرہ ہے جو آنکھ سے نکلے اللہ تعالیٰ کے ڈر سے. وقطرۃ الدم طہراء فی سبیل اللہ, اور ایک قطرہ وہ ہے جو مجاہد کا, جو شہید کا, اس کے جسم سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں کٹ لگنے سے گرتا ہے, تلوار لگنے سے گرتا ہے, گولی لگنے سے گرتا ہے, زخمی ہو کر اس کا قطرہ گرتا ہے. یہ 2 قطرے ایسے ہیں اللہ تعالیٰ کو پوری کائنات میں سے سب سے زیادہ پیارے. خون کا قطرہ مجاہد کا, اور اس
اللہ کے تعالیٰ کے ڈر سے رونے والے کا خطرہ سب سے. اور دو نشان کون سے ہیں جی جو اللہ کو پیارے ہیں؟ وَأَمَّا الْأَسْرَانِ فَأَثَرٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَثَرٌ فَرِيدَةٍ مِّن فَرَائِضِ اللَّهِ. ایک وہ نشان جو کسی کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگ گیا. آپ سب اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہیں, ٹھیک ہے نا جی, اللہ تعالیٰ کے راستے میں پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا جی, آتے جاتے راستے میں کوئی نشان لگ گیا, کوئی آپ ادھر رہ رہے ہیں, کوئی چھوٹی سی چوٹ لگ گئی, طالب علمی دور میں لگی ہوئی چوٹ, وہ نشان ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیارا ہے. وَأَثَرٌ فَرِيدَةٍ مِّن فَرَائِضِ اللَّهِ. اور کوئی بھی ایسا اثر, کوئی بھی نشان جو اللہ تعالیٰ کے فرائض کی ادائیگی میں لگ گیا. مثال کے طور پر کچھ بندے ہوتے ہیں نماز پڑھتے ہیں, یہاں محراب نہیں بن جاتے, یہاں ہاتھوں پہ نشان نہیں بن جاتے, گھٹنوں پہ ٹخنوں پہ نشان بن جاتے ہیں. یہ نشان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے. آئیے سمجھو. آخری حدیث پاک کا نبی ہریرہ کا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ عز وجل وعزتی لا اجمع على عبدی خوفین وامنین اذا خافنی فی الدنیا امنته یوم القیامہ واذا امننی فی الدنیا اخفته یوم القیامہ. میرے کملی والے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں تاجدار کائنات حضور حضرت محمد مصطفیٰ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین اللہ رب العالمین اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وعزتی, مجھے میری عزت کی قسم, لا اجمع علی عبدی خوفین و امنین, میں اپنے بندے میں, مجھے میری عزت کی قسم, میں اپنے بندے میں دو خوف اور دو امن کبھی بھی جمع نہیں کروں گا. دو خوف کون سے ہیں, دو امن کون سے ہیں؟ فرمایا اذا خافنی فی الدنیا امنتو یوم القیامہ, اگر میرا بندہ دنیا میں رہا نا, مجھ سے خوف زدہ رہا, آخر میں جا کے قیامت والے دن میں اس کو امن عطا فرماتا ہوں. وَإِذَا أَمَنِنِي فِي الدُّنْيَا أَخَفْتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اگر دنیا میں رہتے ہوئے وہ بے خوف رہا, امن میں رہا, نہ میرا ڈر, نہ خشیت, نہ خوف, کوئی چیز بھی نہیں ہے, تو قیامت والے دن پھر اس کو خوف دیا جائے گا. یوں نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ دنیا میں رہے, دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتا رہے, قیامت والے دن اس کو پھر خوف دیا جائے, نہیں. اور یوں بھی نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں ایک بندہ دم دلاتا پھرے, مسکراتا پھرے, ہر وقت کہہ کے لگاتا پھرے, لوگوں کو تکلیفیں دیتا پھرے, اور اللہ رب العالمین کے خوف سے بالکل بے خوف رہے, ٹھیک ہے جی, اور قیامت والے دن کو کہے کہ میں بے خوف رہوں گا, ایسا نہیں ہو سکتا. رب ذوالجلال فرماتے ہیں مجھے میری عزت کی قسم, میں دو خوفوں اور دو امنوں کو جمع نہیں کروں گا. جو دنیا میں خوف زدہ رہے گا نا اللہ تعالیٰ کے ڈر سے, قیامت والے دن پہ اس کو کے لیے چھٹکارا ہے, اس کے لیے امن, اس کے لیے اطمینان, اس کے لیے یہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. سمجھا گیا بیٹو؟ تو دعا مانگا کریں, گڑ گڑا کے مانگا کریں, کوشش کیا کریں, رونے والا رونا نہ آئے پہلے تو رویا کریں, رونا نہ آئے رونے والا منہ بنایا کریں. رونے والی آنکھ رب ذوالجلال کو بڑی پسند ہے, رونے والی آنکھ اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا رب العالمین. یا الہ العالمین, ہمیں اپنے حضور رو کے گڑ گڑا کے الہ العالمین دعا کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہمیں اپنا خوف عطا فرما, اپنی خشیت عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر